بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نمرود اور اس کی سرکشی کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کس نبی کے دور میں تھا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پوری دنیا پر حاکمیت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کی اوقات یہ تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر لنگڑے مچھر کے ذریعے ختم کروایا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بے شمار بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت نے مغرور بنا دیا تھا، اور اپنی طاقت کے نشے میں وہ خدا بن گئے اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کو ایسی سزا دی کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، اور وہ ایسی عبرتناک موت مرے کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام جھوٹے خداؤں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ایسے جھوٹے خدائی دعوے داروں میں ایک دعوے دار نمرود بھی تھا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، یہ بھی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور 2 حکمران کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الانبیاء میں نمرود کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی عروج پر تھی۔ نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے بے حد مغرور ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود نے تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ مفسرین کے مطابق نمرود بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہی شاہی تاج اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ تاج کی ایجاد نمرود نے ہی کی تھی۔ وہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی ہر وقت اس کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ نمرود نے ایک روز خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس کے اس خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ ایک ایسا فرزند آئے گا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میرے شہر میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو باقی چھوڑا جائے۔ پھر اس طرح سے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ چند تاریخی حوالوں کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اتنے ظلم و بربریت کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور ان کو ایک غار میں چھپا دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق 7 سال تک اور بعض کے مطابق 17 سال تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، اس عرصے میں نمرود نے کھانے اور اناج کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ نمرود صرف انہی لوگوں کو غلہ دیتا تھا جو اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ نمرودی جو کہ نمرود کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے، سب نے اپنے اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے رہے اور چند مومن لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن نمرود کو شدید غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو پکڑ کر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے نمرود کے رب ہونے کے دعوے کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے نمرود سے مناظرہ کیا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو بات ہوئی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں نمرود بولا کہ میں بھی لوگوں کو زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا جن کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا اور کہا، اس طرح سے میں جسے چاہوں زندگی دے سکتا ہوں اور جسے چاہے موت دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔
نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور اپنی رایا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ نمرود نے اپنے خداؤں کی بے حرمتی اور بتوں کو توڑنے کی سزا دینے کے لیے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان کے بت توڑ دیے تھے، اس لیے ان کو سزا دینے کے لیے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں کیا گیا ہے کہ نمرود نے لوگوں کو ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی گئیں۔ اس کام کو اتنا مقدس قرار دیا گیا کہ لوگ اپنی حاجات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کیں کہ جب ان کو جلایا گیا تو ان کی حرارت اتنی تھی کہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس لیے بزدل لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا۔ قرآن پاک کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم اور حضرت ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ چند دن کے بعد نمرود اس جگہ سے گزرا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس ظالم نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح و سالم اس آگ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یقیناً تمہارا خدا بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے بچا لیا ہے۔ پھر نمرود نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے اور جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا اتنا ہی طاقتور ہے تو اسے کہو اپنا لشکر لے کر آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ نمرود چونکہ سرکش تھا اس لیے اس نے اس طرح کی بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے، آپ جا کر نمرود سے کہہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اللہ کا لشکر تیار ہے، تم اپنی فوج کے ساتھ آؤ اور مقابلہ کرو۔ نمرود نے کہا کہ مجھے اپنی فوج کو جمع کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ چنانچہ 3 دنوں کی مہلت لے کر اس نے اپنی پوری دنیا میں سے طاقتور فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اپنی فوج کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر بولا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میں اپنی فوج لے کر آ گیا ہوں، اب اپنے لشکر کو بھیجے اور میرا مقابلہ کرے۔ چنانچہ مچھروں کی ایک بڑی فوج آسمان سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی تمام فوج کو نگل گئی، ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں، ان کا گوشت اور خون وہ مچھر چوس گئے۔ نمرود وہاں سے پریشان ہو کر بھاگا اور جا کر اپنے محل میں چھپ گیا، لیکن ایک لنگڑا مچھر اس کے کمرے میں گھسا اور اللہ کے حکم سے وہ نمرود کی ناک میں سے گھس کر اس کے دماغ میں داخل ہوا۔ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا جس سے نمرود کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگا اور زور زور سے اپنے سر میں ہاتھ مارنے لگا۔ نمرود کو اس سے اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو سلاخوں میں مارتا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی، اسی لیے اس نے محل میں حکم صادر کر دیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ آ کے اس کے سر میں جوتے مارے۔ اس طرح سے جو بھی محل میں نمرود سے ملنے جاتا وہ اس کو بوسہ دینے کی بجائے نمرود کو آرام دینے کے لیے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار کرتا تھا تاکہ اسے آرام مل سکے۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالات 40 سال تک رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نمرود کے قصے میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے کہ خدائی کے لیے صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے مد مقابل آیا وہ نیست و نابود ہوا اور اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔